حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى وصیہ ووزیرہ وحبیبہ وابن عمہ ووارث علمہ علیہ بن ابی طالب واولادہ المعصومین حجج اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا شفیع المذنبین السلام علیک یا وارث الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حرم ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اور ہم حرم امیر المومنین علیہ السلام میں ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم امیر المومنین علیہ السلام میں کرنا ہدف ہے۔ اس کا ہدف یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور جانشین ہونے کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چندان نسبتیں ہیں، کافی ساری نسبتیں ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جن نسبتوں میں سے ایک نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد ہونا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہونا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس ہونا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے ہو گئے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام رسول کریم کا نفس کئی حساب سے ہے۔ ایک حساب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اتنا رہا ہو کہ رسول کا سایہ ان کا سایہ ہو اور ان کا سایہ رسول کا سایہ ہو، یعنی آپس میں ایک ساتھ اس طریقے سے پیوست ہو گئے ہوں کہ ایک دوسرے سے جدائی ممکن نہ ہو، اس طریقے سے پیوست ہو گئے ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے نظر آئیں کہ اے علی تیری مثال میرے ساتھ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سر کی مثال بدن کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کو اگر سر سے رسول کریم سے جدا کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے رسالت ناقص ہو جاتی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نسبت یہ ہے کہ ولایت رسالت کے ساتھ وابستہ ہے، اور ولایت کا تعلق رسالت کے ساتھ باہم پیہم ہے۔ جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رسالت و ولایت آپس میں پیہم ہے، اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام ہر حال میں ساتھ ساتھ ہے۔ مکہ ہو یا مدینہ ہو، جہاں پہ کسی نے رسول کریم پر بات کی اس جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے ہر جگہ پر موجود رہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہونے کے بعد مکہ کے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ دشمن ہونا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک ہی حامی کی طرف گئی جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد مبارک جناب ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اس بات کا دیکھنا تھا۔ جناب ابی طالب علیہ السلام نے جناب علی علیہ السلام سے کہا، بیٹا اپنے چچا زاد کی اس طریقے سے حمایت کرو جس طریقے سے تم اپنی حمایت کرتے ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے بابا کی اس بات کو اس انداز میں پکڑ لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر جاتے امیر المومنین علیہ السلام رسول کریم کا سایہ بن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ مکہ کے لوگوں نے اپنے بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ رسول کریم کو اذیت دو۔ اب مکہ کے بچے
گٹھلیاں اٹھا کر رسول کریم کو مارتے، پتھر مارتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے۔ لیکن جب دیکھا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ رسول کریم کو یہ لوگ اذیت دے رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کا آنا تھا کہ تمام مکے کے بچے بھاگ گئے۔ کیا ہوا؟ مکے کے بچے جو بھاگنے لگے۔ کیا سبب تھا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے دفاع کرنا شروع کر دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب یہ دفاع کئی انداز سے تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام باہم پیوست رہتے تھے۔ جہاں پہ رسول جا رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام ساتھ جا رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نفس ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دوسری دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نفس ہونا اس طریقے سے بھی ثابت ہے کیونکہ جب مباہلہ کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی نے جو آیت بیان فرمایا کہ جناب اے مباہلہ کے اندر آنے والے لوگوں تم میری بات نہیں مان رہے تو اب مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ کے لیے آیت کیا نازل ہوئی؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اس نفس کے ذریعے سے امیر المومنین علیہ السلام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس ثابت ہو گئے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ ہم مکہ مدینہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش نہیں کر سکتے، آئیے نجف اشرف میں آ کر امیر المومنین علیہ السلام کو نفس رسول کا پرسہ دیتے ہیں۔ اسی پرسے کے تحت ہم یہاں پر چند عاجزانہ کلمات ادا کرتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناطہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ۔ امیر المومنین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہم پیوستہ ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہے۔ اب جب امیر المومنین علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی علم ہونا چاہیے جس کا دروازہ امیر المومنین علیہ السلام ہو۔ اس کا مطلب ہے امیر المومنین علیہ السلام کا تعلق رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے علم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم ہے۔ اب کوئی کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، امی کا مطلب بیان کرے کہ جاہل تھے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک شخص جو پڑھا لکھا نہ ہو، لوگ اسے اپنے گھر میں آ کر بچوں کو پڑھانے کی تربیت نہیں دیتے، تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کے لیے مدرس قرار دیا ہے، عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا علم پہنچانے والا قرار دیا ہے، سارے انبیاء کی جانشینی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء قرار دیا ہے، سید المرسلین قرار دیا ہے، کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک شخص جو سارے عالم انسانیت کو پڑھانے کے لیے آئے اور سب انبیاء کا پیشوا ہو اور سب کے اوپر اس کو تسلط حاصل ہو اور وہ کچھ جانتا نہ ہو؟ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یا تو ہماری عقل میں خامی ہے یا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم تہمت لگانا چاہتے ہیں کہ اس نے کسی ایسے کو ہمیں سمجھانے کے لیے بھیج دیا جسے خود کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یقیناً ہم لوگ خود کم فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی جاننے والا ہے اور اللہ بھی جاننے والا ہے، لہذا وہ جاننے والا ہے تو اس کے علم کا تقاضا یہ ہے ایسے کو بنا کر بھیجے جو سکھانا جانتا ہو، جو لوگوں سے پوچھنا نہ جانتا ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر آ کر پڑھنا لکھنا لوگوں سے نہیں سیکھا تھا، تو میں بھی کہوں گا کہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مدینہ میں لوگوں سے پڑھنا نہیں سیکھا تھا اور واقعاً انہوں نے پڑھنا لوگوں سے نہیں سیکھا تھا۔ تو یہ دلیل کہاں سے ہو گئی کہ رسول کریم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ یقیناً جو جس شخص کو بھیجتا ہے اس کی اہلیت دیکھتا ہے تو بھیجتا ہے، یا تو اس میں اہلیت دیکھتا ہے تو بھیجتا ہے یا اس میں اہلیت
پیدا کر کے بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے اللہ نے، بھیجا ہے پڑھانے والا بنا کر۔ یقیناً ان کے اندر یہ اہلیت پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہے، کیونکہ وہ آسمان سے آئے ہیں، آسمان والے کا دین لے کر آئے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کی طرف سے آئے ہوتے تو مکہ مدینہ میں پڑھنا چاہیے تھا، اگر وہ آسمان والے کی طرف سے پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو اس نے ان کے پڑھنے لکھنے کا انتظام آسمان سے کر کے بھیجا ہوگا۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں ان کو وہبی علم ہوتا ہے، ان کے پاس کسبی علم نہیں ہوتا۔ اب کوئی شخص کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ اس کی کم فہمی ہوگی، بے شعوری ہوگی۔ یقیناً اسے معلوم نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم عالم انسانیت ہیں، وہ سب کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں، سب کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے سارے کائنات کو سکھانے کے لیے آیا ہو، خود کو کچھ بھی نہ آتا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھانے کے لیے آئے ہیں اور سب کچھ پڑھے لکھے ہیں اور سب کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پڑھے لکھے نہ ہو تو یقیناً ان کا علم اور لوگوں سے کم ہے۔ جو شخص کسی شخص سے بھی کمی ہو، اس کے اندر قلت ہو، کوئی چیز کی کاستی پائی جاتی ہو، یقیناً وہ دوسروں سے پست ہے، اور پست کو دوسروں کے اوپر حاکم بنا کر بھیجنا یہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اعلیٰ و منزہ بنا کر بھیجتا ہے جس کے اندر ساری کوالٹیز، سارے گٹس پائے جاتے ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو ہمارے اوپر نبی بنا کر بھیجا ہے، امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، سید المرسلین بنا کر بھیجا ہے، جو ہر علم کا وارث ہے، ہر علم کا جاننے والا ہے۔ ایسا جاننے والا ہے کہ عالم انسانیت آج تک ان کے بیان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اتنا علم ہے ان کے پاس کہ آج تک دنیا ان کے گفتار کے اوپر تحقیق کر رہی ہے اور سمجھ نہیں سکی کہ ان کا شاگرد ایسا ہے کہ اس کے بیان اور قرآن کے بیان میں فرق نظر نہیں آتا، تو نہ جانے استاد کے پاس کیا علم ہوگا۔ جن کے استاد کے پاس علم اس کا پیمانہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے، نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ نبی بن کر آئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ ہمسائے گواہی دے رہے ہیں یہ نبی ہے، اسے چھپا کر رکھو۔ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، عیسائی گواہی دے رہے ہیں کہ انہیں چھپا کر رکھو، ان کے اوپر سایہ بادل کرتا ہے، نبوت کی نشانیاں ہیں۔ ان کے پاس علم اتنا ہے کہ ان کے علم کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب لوگ جو کہ دشمن ہیں گواہی دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو خود نبی ہے اسے پتہ ہی نہیں، یعنی جو دشمن ہے ان کے پاس زیادہ علم ہے، جسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں کے اپنی اپنی سمجھ ہے، اپنا اپنا شعور ہے۔ کچھ شعور ایسے ہیں جن کا احساس کر لینا ضروری ہوا کرتا ہے۔ آج احساس ہے ہمارے دل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ دنیا سے گئے، مدینہ تھا، مدینہ میں گو کے لوگوں کی تعزیت کی وجہ سے 3 دن جنازہ آپ کا گھر میں رکھا گیا۔ لوگوں نے آ کے بار بار آپ پر جنازہ پڑھا، ہر شخص آپ پر آ کر جنازہ پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود سیدہ کی حالت متغیر تھی، رو رو کے مغموم تھی، اتنا روتی تھی کہ مدینے کی گلیوں میں سیدہ کی آواز سے لوگ مضطرب و پریشان ہو جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں سیدہ، آپ کے بابا اس دنیا سے گئے ہیں، آپ کے بابا اس دنیا سے گئے ہیں، لوگوں نے دیکھا، آ کر تسلیت دی، گھر میں آ کے تعزیت دی، کفن دیا گیا، دفن دیا گیا، غسل دیا گیا۔ آؤ سیدہ دیکھیے، کربلا کے بن میں آپ کا بیٹا بھی 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا ہے، نہ کسی نے غسل دیا، نہ کسی نے کفن دیا، اور اس کی بیٹی کو کوئی تسلیت دینے کے لیے تو کیا آتا، اشکیا ہاتھ میں تعدیانے لے کر، ہاتھوں میں رسیاں لے کر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ کی اولاد کو قید کر کے لے چلو، دو بین کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، 2 بین
کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک مرتبہ سیدان مکہ کی طرف نگاہ کی، دوسری مرتبہ مدینہ کی طرف نگاہ کی، پھر نجف کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں بابا بابا آپ کے در پر فرشتے آنے کے لیے اجازت مانگتے تھے، اور بابا آپ کے در کے اوپر لوگ تسلیت دینے کے لیے آتے تھے، دیکھیے میرے بابا کا لاشا یہاں پہ بیر گور و کفن پڑا ہوا ہے، نہ یہاں پہ کفن ہے نہ یہاں پہ دفن ہے، ہمیں رونے بھی نہیں دیا جاتا۔